رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 9 آیات 55 سے 57 تک، ترجمے سے لے کر خلاصے تک۔ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لے اللہ کو، جہرتاً سامنے، فأخذتکم الصاعقۃ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم، پھر، بعثناکم، اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد، بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے نفسوں ہی پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کلم کلا، یعنی سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو آیت کے شروع میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز خطاب ہے، ماضی کا ایک واقعہ یاد دلاتے ہوئے توبہ کے بعد پھر نافرمانی کا واقعہ۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ الفاظ بنی اسرائیل کی ضد، ہٹ درمی اور ایمان کی شرطیں لگانے کی نشانی ہیں۔ نبی کی بات ماننے کے لیے وہ اپنی شرطیں رکھ رہے تھے۔ حتی نر اللہ جہرہ، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کلم کلا نہ دیکھ لیں۔ تو یہ انتہائی گستاخی پر مبنی مطالبہ تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھیں، جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہ مطالبہ ایمان بالغیب کے خلاف تھا، جبکہ ایمان تو ہوتا ہی بغیر دیکھے یقین کا نام ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخانہ مطالبے پر فوراً عذاب بھیجا، یعنی بہت زوردار کڑک، جھٹکا، بجلی کا قہر آیا جو انہیں موت کی حالت تک لے گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ واقعہ بہت واضح تھا، سب کے سامنے ہوا تاکہ عبرت بن جائے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کہ ایمان کے لیے دلیل کافی ہوتی ہے، دیدار کی شرط لگانا ہلاکت ہے۔ جب بندہ ہدایت کے بعد بھی ضد کرے تو وہ اللہ کے غضب کے قریب آ جاتا ہے۔ اور ایمان بالغیب یعنی نہ دیکھ کر مان لینا قرآن کا پہلا وصف ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 3 میں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات دنیا میں کبھی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہوگا، اور وہ بھی ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان دل سے ہوتا ہے، اور دیدار کی ضد صرف دل کی بیماری ہے۔ آیت نمبر 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ تھا کہ جنہیں بجلی سے ہلاک کیا گیا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے 70 نمائندہ افراد کے ساتھ پیش آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ وہ بچڑے کی پوجا کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی، پھر یہ گئے تھے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر انکار کیا اور اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا، تو اسی پر پھر عذاب نازل ہوا تھا۔
من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد. تو یہ موت عام موت نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے سزا تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تاکہ قوم عبرت پکڑے. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ نے معاف بھی کیا, زندگی بھی دوبارہ عطا کی, لیکن مقصد کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو, یعنی نافرمانی چھوڑ کر تابعداری اختیار کرو. اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ سزا دیتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے. ہر نئی زندگی, ہر نیا موقع شکر اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے. شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے ہوتا ہے, گناہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اپنا کر. اور اللہ کی دی ہوئی دوسری زندگی کا مطلب ہے کہ ہمیں سدھرنے کا موقع دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جب بھی سزا کے بعد ہمیں دوبارہ نئی زندگی دے تو وہ صرف توبہ اور شکر کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ دوبارہ گناہ کرنے کے لیے. آیت نمبر 57. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جزیرہ نما سینا میں تھے, دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی. اللہ نے ابر سے بچنے کے لیے ان کے لیے بچاؤ کا انتظام فرمایا. اور اس موقع پر یہ خیال رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر کے علاقے سے نکل کر آئے تھے اور سینا کے علاقے میں مکانات اختیار کی. سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہیں تھے, اور اس زمانے میں اگر اللہ کی طرف سے ان پر ایک مدت تک بارش نہ ہوتی تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی. اور پھر یہاں اللہ نے من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا فرمائی جو غذا ان لوگوں کو مسلسل 40 سال تک ملتی رہی. اور من کے بارے میں بہت سی رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ من جو ہے دنیا کی بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح زمین پر گرتی اور پھر جم جاتی تھی. کچھ کے مطابق یہ مشروم تھا اور کچھ کے مطابق یہ شہد تھا یا میٹھا پانی. مختلف رائے اس کے بارے میں آتی ہے. اور سلوہ جو ہے بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو ان کے لیے بہت زیادہ کثرت سے جمع ہو جاتے تھے شام کے وقت, اور پھر یہ لوگ اس پر یعنی اپنا گزارا کیا کرتے تھے. یہ لوگ اسے کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے انہیں بھون کر. اور ان کو اتنی کثرت سے یہ غذائیں ملی کہ ایک پوری قوم محض ان غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور فاقہ کشی کی نوبت نہ آئی, نہ کبھی اس میں کمی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. تو جو بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے دھوپ کی بہت زیادہ تپش میں, تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ وہ آرام اور سکون سے رہے. یہ اللہ کی رحمت اور حفاظت کا مظہر ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. اور کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے, یعنی شکر کرو, حد میں رہو اور حلال رزق کی قدر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی غذائیں نازل کی تھی, بغیر کاشت کیے بغیر محنت کیے انہیں سب کچھ مل رہا تھا. وَمَا ظَلَمُونَا, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, یعنی اللہ کی ذات کسی کے ظلم سے متاثر نہیں ہوتی. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا نقصان صرف اپنے ایمان, اپنی آخرت اور اپنی زندگی کو ہوا. اس میں ہمارے